یروشلم کے قرب جوار کے بے آباد اور بے آب و گیا علاقوں میں ایک منصوبے اور مذہبی جذبے کے تحت یہودیوں کی منتقلی جدید انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہے، جو بغیر قطرہ خون بہائے عالمی طاقتوں کے زیر سایہ شروع ہوئی اور 30 سال اسرائیلی ریاست کے اعلان تک پورے زور شور سے جاری رہی۔ پہلی جنگ عظیم سے پہلے اس پورے نیم صحرائی علاقے کے 2 شہروں جافا اور تل ابیب میں صرف 14,000 یہودی انتہائی خاموشی سے آباد تھے۔ صہیونی تحریک کی داغ بل ڈالے ہوئے 20 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ 1896 میں لکھے جانے والے پروٹوکولز کے مطابق دنیا بھر کے یہودیوں کے لیے ایک واضح نصب العین طے کر دیا گیا تھا کہ اب یروشلم کی ارض مقدس میں یہودیوں کی واپسی ہوگی، آنے والے مسیحا کا انتظار اور پھر ہیکل سلیمانی سے ایک عالمی حکومت کا قیام۔ برطانیہ کو اس جنگ میں امریکی مدد کی ضرورت تھی، جو وہاں پر آباد طاقتور یہودی لابی کے بغیر ممکن نہ تھی۔ اسی جنگ کے دوران خلافت عثمانیہ سے یروشلم کی علیحدگی کی تحریک جافا اور تل ابیب کے انہی چند ہزار یہودیوں نے برطانیہ کے ایما پر شروع کی۔ ان چند ہزار یہودیوں نے وہاں کی عرب آبادی کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور مخالف اتحادی افواج کے ساتھ ساز باز شروع کر دی۔ بحیرہ روم کے کنارے آباد ہونے کی وجہ سے ترکوں نے سیکورٹی وجوہات کی وجہ سے ان دونوں علاقوں سے تمام آبادی کو نکل جانے کا حکم دیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کی اکثریت ان کے خلاف جاسوسی کر سکتی ہے۔ اس وقت تک وہاں آباد یہودیوں نے عرب نیشنلزم کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ 6 اپریل 1917 کو تمام آبادی کو وہاں سے نکال دیا گیا، جن میں مسلمان اور یہودی دونوں شامل تھے۔ اس دن یہودی اپنا تہوار پاس اوور منا رہے تھے۔ تمام یورپ، یہاں تک کہ ترکوں کے ساتھی جرمنی کے اخبارات نے بھی اسے صرف یہودیوں پر ہی ایک ظلم عظیم قرار دیا۔ وجہ یہ تھی کہ اس وقت تک عالمی میڈیا پر یہودی قبضہ ہو چکا تھا۔ مسلمان تو اسکندریہ میں جا کر آباد ہو گئے، لیکن یہودیوں کو برطانیہ نے اپنے ہاں پناہ دے دی۔ جیسے ہی برطانیہ اور فرانسیسی افواجوں نے مل کر جنوبی شام اور مصر کے سینا صحرا پر قبضہ کیا تو برطانوی وزیر خارجہ آرتھر بالفور نے عالمی یہودی کمیونٹی کے رہنما اور بنکاری نظام کے بانی خاندان کے چشم و چراغ لارڈ روتھشیلڈ کو ایک خط تحریر کیا۔ لکھا کہ برطانیہ پوری دنیا میں آباد یہودیوں کو ایک قوم تصور کرتا ہے اور ان کا ارض مقدسہ میں واپسی کا حق تسلیم کرتا ہے۔ اس خط کو مشہور عام بالفور ڈیکلریشن کہتے ہیں۔ جیسے ہی 1918 کی گرمیوں میں برطانیہ نے عرب علاقوں پر قبضہ مکمل کیا تو یہ نکالے گئے یہودی واپس اپنے علاقوں میں لا کر آباد کر دیے گئے۔ یہ علاقہ جسے آج فلسطین، اردن اور اسرائیل کہتے ہیں، بندر باٹ کے بعد برطانیہ کے حصے میں آیا۔ اس فتح سے پہلے دنیا بھر سے یہودی صرف مذہبی رسومات ادا کرنے یروشلم چند دنوں کے لیے آیا کرتے تھے۔ برطانیہ کا مینڈیٹ آیا تو یروشلم کی پہاڑیوں پر یہودیوں نے قلعہ نما گھر بنانا شروع کر دیے، جو دور سے کسی حصار کی طرح نظر آتے تھے، اور پہاڑ کے دامن میں غریب فلسطینیوں کے سفید چونے کے پتھر سے بنے ہوئے گھر ایک واضح فرق سے نظر آنے لگے۔ اس کے بعد پورے خطے میں یہودیوں کی واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ یروشلم اور اس کے گردنواح میں آباد ہونے کے سفر کو یہودی اپنی مذہبی اصطلاح میں ایلیا کہتے ہیں۔ یہودی جو 70 عیسوی میں رومن جنرل ٹائٹس کے ہاتھوں یروشلم سے نکالے گئے تھے، تقریباً 2000 سال بعد اب 1881 سے 1903 تک چھپ چھپ کر وہاں جا کر آباد ہونا شروع ہوئے تھے۔ یہ زیادہ تر مشرقی یورپ کے یہودی تھے جو اس وقت تک خلافت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ یہ سب کھاتے پیتے اور امیر گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ جب فلسطین میں روزگار، سخت موسم اور غربت کا سامنا کرنا پڑا تو یہ سب واپس اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ یہ تقریباً 35,000 یہودی تھے، جن میں صرف 3,000 فلسطین میں باقی رہ گئے۔ یہ وہ تھے جنہیں اپنے مسیحا کا شدت سے انتظار تھا۔ اسے یہودیوں کی تاریخ میں پہلا ایلیا یعنی پہلی واپسی کہا جاتا ہے۔ اسی ایلیا کے دوران یمن کے یہودی بھی آہستہ آہستہ وہاں آ کر آباد ہونے لگے۔ یمن کے یہودیوں اور مشرقی یورپ کے فلسطین میں باقی رہ جانے والے یہودیوں نے پورے نیم صحرائی علاقے میں چند گھروں پر مشتمل چھوٹی چھوٹی آبادیاں بنانا شروع کر دیں۔ پہلی آبادی ریشن لی زائن تھی، جو تل ابیب سے 8 کلومیٹر ساحل سمندر پر 1882 میں بنائی گئی۔ 1 درجن سے بھی کم یہودی وہاں آباد ہوئے تھے، مگر آج وہ اسرائیل کا چوتھا بڑا شہر گشدان ہے، جس کی آبادی 2,60,000 ہے۔ پہلے ایلیا میں ایسی 30 چھوٹی چھوٹی آبادیاں پورے صحرا میں میخوں کی طرح گاڑی گئی تھیں، تاکہ کل کو ان سب کو ملا کر علاقے میں ایک پورا جال بچھا دیا جائے۔ پہلے ایلیا کی آخری آبادی 1904 میں کفر سبا تھی۔ چند یہودیوں پر مشتمل یہ علاقہ آج اسرائیل کا بہت بڑا ضلع ہے۔ اب اس کی آبادی 1,20,000 ہے۔ ان تمام چھوٹی چھوٹی بستیوں کو عبرانی زبان میں موشوا کہا جاتا ہے۔
यूं इस पूरे खत्ते में चंद हज़ार यहूदी कैंसर की छोटी छोटी गिल्टियों की तरह फैल कर आबाद हो गए, जिनका मकसद एक दिन पूरे खत्ते को अपनी लपेट में लेना था। ये तमाम यहूदी जो आज तक फ़लस्तीन की सरज़मीन पर आबाद होते चले आए हैं, वो किसी माशी मकसद, कारोबारी मसलहत या खुशगवार माहौल के लिए वहाँ नहीं आए। वहाँ तो उस वक्त पीने को पानी भी मुयस्सर न था। ये तो लगतक सहरा, बेआब हो गया सरज़मीन और शहरी ज़िंदगी से आरी इलाका था। ये वहाँ एक आलमी हुकूमत के क़याम के लिए आए थे। दूसरी वापसी या दूसरा एलिया 1904 में खालिस्तन नज़रियाती और मज़ीद तसव्वुर लिए हुए था। सियोनी तहरीक ने दुनिया भर के यहूदियों को हुक्म दिया था कि अब कोई यहूदी किसी ऐसे मुल्क में न रहे जहाँ इन पर जुल्म सितम हो रहा हो। रूस में कम्युनिस्ट इनकलाब की आमद थी और यहूदियों से नफरत अरूज पर थी। यहूदियों की अक्सरियत वहाँ से भाग कर अमरीका में जाकर आबाद हुई, लेकिन 40,000 यहूदी अपने मसीहा की आलमी हुकूमत का ख्वाब लेकर तेल अवीव के इलाके में आकर आबाद हो गए, जो इस वक्त एक छोटा सा सहराई गाँव था। उन्होंने वहाँ आम सी महाजर बस्ती आबाद नहीं की, बल्कि एक छावनी की तरह अपनी एक निजी इज्तिमाई दिफाई फ़ौज भी बनाई, जिसे हाशमर कहते हैं। बरतानिया ने इलाके का इंतज़ाम संभाला तो तीसरा एलिया शुरू हुआ, जो 1923 तक जारी रहा। और फ़लस्तीन में जहाँ जहाँ यहूदियों ने चंद घरों वाली बस्तियाँ बनाई थीं, ये सब वहाँ जाकर मक्खियों के छत्ते की तरह आबाद होने लगे। तीसरे एलिया के आखिर यानी 1924 तक 90,000 यहूदी मज़ीद वहाँ आकर आबाद हो गए। अब अमेरिका के यहूदियों ने एक चाल चली। उन्होंने अमेरिका में एक कानून मंजूर करवाया कि चूँकि यहूदियों का अमेरिका में दाखिले का कोटा ख़त्म हो गया है, इसलिए मज़ीद यहूदी अमेरिका ना आए। इसके बाद कोई और रास्ता न था। चौथे और पाँचवें एलिया में दुनिया भर से यहूदी सिर्फ फ़लस्तीन में बरतानवी सरपरस्ती में आबाद होने लगे। ये तमाम उन्हीं छोटी छोटी पुरानी बस्तियों के गिर्द आबाद होते चले गए। हर आबादी के लिए अपनी एक मुसल्लह निजी फ़ौज बनाई जाती और यूँ ये बस्तियाँ नहीं, छावनियाँ बनाई जाती। यूरोप में हॉलोकॉस्ट शुरू हुआ तो वहाँ रहने वाले यहूदी भी यहाँ आने लगे। जब एक अक्सरियती तादाद इस इलाके में इकट्ठी हो गई तो बरतानिया ने 12 अप्रैल 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा से कहा कि हम फ़लस्तीन को छोड़ना चाहते हैं, इसलिए आप इसका कोई हल निकालें। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक करारदाद नंबर 181 29 नवंबर 1947 को मंजूर की, जिसके तहत तल अवीव, जाफा और बेरशाबा वगैरह पर मुश्तमिल यहूदी रियासत बना दी गई, जबकि गज़ा और मगरबी किनारा फ़लस्तीन के पास रहने दिया गया। जबकि ये फैसला भी किया गया कि यरूशलेम का पूरा शहर अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में रहेगा। मई 1948 के आगाज़ में बरतानवी अफवाज वहाँ से निकलीं और 14 मई को इसराइल की रियासत कायम हो गई। एक ऐसी रियासत जिसका मकसद यहूदियों के लिए सिर्फ होमलैंड नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर आलमी हुकूमत को कायम करना था।